کربلا کی جو جنگ تھی ایک نظریاتی جنگ تھی، یعنی دو نظریے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے، اور پھر آج 14ویں صدی کے بعد یعنی تقریباً جو ہے وہ 15ویں صدی کے اندر ہم لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یاد رکھیں یزیدی کسی کو کہنا ہمارے معاشرے میں بہت بڑی گالی سمجھی جاتی ہے، اور وہ گالی ہونا بھی چاہیے۔ یاد رکھیں یزیدی بھی اگر اس کو یزیدی کہہ دیا جائے تو وہ چڑ جاتا ہے، یعنی کہ یزیدی بھی جو قلبی طور پر یزیدی ہے وہ اپنے آپ کو یزیدی کہلانا گوارا نہیں کرتا۔ مگر آج کی اس محفل کے اندر جس میں ہزاروں کی تعداد میں یہ سروں کا سمندر ہے اور اس میں اکثریت نوجوانوں کی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا احتساب کریں۔ یہ نظریاتی جنگ ہے۔ نظریاتی جنگ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی دو شخصیتیں نہیں بلکہ دو نظریے آپس میں ٹکرائے اور نظریے کے لیے جنگ کی گئی، تو اس میں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ایک ذات ہے سیدنا امام حسین کی۔ یہ بات بھی آپ سے کہہ دوں، حسین صرف چند فٹ کے کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین مکمل نظریے کا نام ہے، حسین جو ہے ایک مکمل فکر کا نام ہے، حسین پاک ایک مکمل انجمن کا نام ہے، حسین پاک جو ہے وہ مکمل ایک مسلک کا نام ہے، حسین پاک اللہ اکبر جوہد مسلسل کی دعوت پہم کا نام ہے، حسین پاک اللہ اکبر غیرتوں کی آبرو کے تحفظ کا نام ہے، حسین پاک اسلاف کی محنتوں کے تحفظ کا نام ہے۔ تو ہم لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، یا پھر یزید بھی چند فٹ کے کسی ایک انسان کا نام صرف نہیں ہے بلکہ یزید بھی ایک نظریے کا نام ہے۔ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر، جو لوگ یزیدی نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں لاکھ اپنے آپ کو حسینی کہہ لیں، وہ حسینی ہو نہیں سکتے۔ اب یہ نظریات کیا ہیں؟ تھوڑی دیر میں تاریخ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پہلے یزید کا نظریہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد امام علی مقام کا نظریہ پڑھتا ہوں۔ میں نہیں کہوں گا کسی کو، آپ نہیں کہیں گے کسی کو کہ حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ اس محفل میں پہلی محرم کس مقدس شب کے اندر اپنے آپ میں ڈوب کر سوچنا کس کے ساتھ کھڑے ہو، یزید کے ساتھ کھڑے ہو یا شہزادہ رسول کے ساتھ کھڑے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آخر یزید سے امام علی مقام کو اختلاف کیوں ہے؟ امام اس سے اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ دین یعنی جس میں صرف نماز ہو، اور وہ بھی نماز صرف نام کو نماز ہو، روزے صرف نام کو ہو، حج صرف نام کا ہو، زکوٰۃ صرف نام کی ہو، صدقات و خیرات صرف نام کے ہو، یعنی چند ٹوپیاں داڑیاں بظاہر یہ ایک دیکھنے کی چیز ہو۔ یزید جو ہے اس مذہب سے، اس دین سے بظاہر کوئی اختلاف نہیں کرتا تھا، وہ روح دین کو مٹانا چاہتا تھا، مذہب کی روح کو مٹانا چاہتا تھا، مذہب کی اصل کو مٹانا چاہتا تھا۔ آپ کہیں گے مذہب کی اصل کیا ہے؟ نمبر ایک، سب سے پہلی مذہب کی اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنی جان سے زیادہ کی جائے، اپنے مال سے زیادہ کی جائے، اپنے وطن سے زیادہ کی جائے۔ سب سے پہلی اساس مذہب کی یہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ وہ رسول اللہ کی عقیدتیں، وہ رسول اللہ کی محبتیں، وہ رسول اللہ کا پیار۔ اللہ اکبر، نبی کا نام تو لیا جائے لیکن احترام وہ نہ ہو جو صدیق اکبر کے قلب میں تھا، جو فاروق اعظم کے دل میں تھا، جو عثمان غنی کے دل میں تھا، جو مولا علی کے دل میں تھا، جو سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ ابن الجراح، بلال حبشی، ابو ہریرہ، خالد ابن ولید کے دل میں تھا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ حضور علیہ السلام کی شخصیت ایک عام انسان کی طرح رہ جائے۔ میں جتنے حوالے
آپ کے سامنے جتنی باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے حوالے یقیناً میں آپ کو دینے کے حوالے سے تیار ہوں، لیکن آپ تھوڑا سا اس کو پہلے سماعت کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یزید کا انداز یہ تھا، اللہ اللہ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ صحابہ یہی کہتے رہے کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور میں مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرتے تھے وہ نماز کی وجہ سے کرتے تھے، اور وہاں یزید کا حال یہ تھا، اللہ اکبر۔ بعد میں آپ مروانی دور میں دیکھیں یزید کی فکر، اللہ اکبر، جمعہ کی نماز کا حال یہ تھا کہ جمعہ کا خطبہ اتنا طویل کرنے والے نے طویل کیا کہ عصر کا وقت بھی جانے لگا، تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جیسی ہستیوں نے ٹوکا تو اللہ اکبر، کہنے والے نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے گردن کا بوجھ جو آپ کے جسم پر ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یعنی کہ دین بدلنا، دین کا نام لے کر دین بدلنا، وہ دین جس میں نماز نہ ہو یعنی روح نماز، وہ دین جس کے اندر اللہ اکبر نشے کی مکمل طور پر کوئی رکاوٹ نہ ہو بلکہ نشہ کیا جاتا ہو۔ بلکہ یزید کے بارے میں حافظ ابن کثیر یہاں تک لکھتے ہیں کہ یزید اس نشیڑی کا اور نشہ کرنے والے کا نام ہے کہ جس نے سفر حج میں بھی شراب پینا بند نہیں کیا۔ وہ اس نے سفر حج میں بھی، سنبل والوں اور گرد و نواح سے آنے والوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ہندوستان کا کتنا بھی بگڑا ہوا آدمی اگر حج کے لیے جائے تو کم سے کم وہ سفر حج میں شراب نہیں پیتا، اللہ اکبر۔ لیکن وہ کس قدر بدبخت تھا، کس قدر بدترین اور پلید تھا ابن کثیر کے قول کے مطابق کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب پی، اور بعض مورخین نے تو یہاں تک اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس نے اشعار کہے۔ اگر مورخین نے انصاف سے کام لیا ہے تو میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، میں صرف ناقل کی حیثیت سے اس کو بیان کر دوں، اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ اگر دین محمدی میں شراب حرام ہے تو پھر عیسائی بن کر کے شراب پی لینا چاہیے، یہ اس کا نظریہ تھا۔ وہ بندر نچاتا تھا، آپ کو پتا ہے، وہ بانسری بجاتا تھا، آپ کو پتا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہاں تک کہ خواجہ حسن نظامی جیسے لوگوں نے تو بہت بڑی باتیں اس کے بارے میں لکھی، لیکن میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ بات کروں کہ یزید اس بدترین انسان کا نام ہے جس نے اپنی سوتیلی ماں پر تک پاپ کی نظر ڈالی۔ لوگوں نے اور آگے کے قصے لکھے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ کو اس نے بدترین گالی دی، اور وہ گالی شیخ محقق نے لکھا ہے لیکن مجمع میں میری بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ واللہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس پہ تہمت لگتی ہو، تو اللہ جس کی برات کا اعلان کرتا ہے، جس کی عصمت کا اعلان کرتا ہے، جس کی شان و عظمت کا اعلان کرتا ہے، سورۃ النور کی آیتیں جس کی طہارت کی گواہی دیتی نظر آتی ہو، میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری سیرت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، اللہ اکبر۔ وہ اتنی گندی گالی دی ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، یہ یزید تھا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، یزید کے یہاں باپ کا کوئی احترام نہ تھا، اس لیے کہ ابن کثیر کو آپ اٹھا کر کے پڑھیں تو وہ اپنے والد سے دور دور ہی رہا، بلکہ وہ یہود اور نصارہ کے ماحول میں رہا۔ کتوں سے محبت کرنا، بندروں سے محبت کرنا، بانسری کا معاملہ، یہ ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اکثر دوست جو تھے وہ یہود و نصارہ تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب ایسا شخص جو ہے وہ کرسی پر، وہ بھی کون سی کرسی، وہ بھی کون سا تخت، وہ بھی کون سی منزل، وہ بھی کون سا مقام، جس مقام پر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر بیٹھ چکے تھے، اس کرسی پہ وہ بیٹھ رہا تھا۔ اگر
امام اس کو قبول کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ جو رنگ صدیق اکبر کا ہے وہی رنگ یزید کا ہے. اللہ اکبر. یعنی کس قدر جو ہے وہ دین کے اندر فتنہ ہوتا، رکھنا ہوتا، کس طرح جو ہے وہ دین کی شکل بگڑ جاتی. جس کرسی پہ فاروق اعظم بیٹھ چکے تھے اسی کرسی پہ وہ بیٹھنا چاہتا تھا، یعنی مومنوں کا خلیفہ، مومنوں کا امیر کہلانا چاہتا تھا. امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت فرمائی اور مخالفت فرما کر ایک مکمل نظریہ پیش کیا. علی اکبر جیسا جوان خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا جائے گا. علی اصغر جیسا شہزادہ کربلا کی زمین پر دفن ہوتا ہوا دیکھا جائے گا. سکینہ کے چہرے پر تماچے لگتے ہیں، حسین اس کو برداشت کر لیں گے. بیویوں کے دوپٹے چھینتے ہیں، حسین پاک کو وہ برداشت ہو جائے گا. لیکن اللہ اکبر، اللہ کے دین کو بدلا جائے، خدا کے دین کے اندر جو روح ہے اس کو مردہ کرنے کی کوشش کی جائے، امام نے اس کو گوارا نہ فرمایا اور سب لٹایا. جو آپ داستان کربلا میں سنتے ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں جلدی جلدی اپنی گفتگو کو آگے کی طرف لے جاؤں. یزید کے یہاں زنا کوئی عیب نہیں تھا اور امام حسین کے یہاں زنا کا نام سن کر بھی بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا لوگ ایسا گناہ بھی کر سکتے ہیں جسے زنا کہتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آج کوئی زنا کے اڈے کی طرف جا رہا ہے اور اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں ہے اور وہ بے حیائی اور بدی میں ڈوبا ہے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ نظریاتی طور پر کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے یا پھر یزید کے ساتھ کھڑا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر برا لگے تو معاف کرنا، کڑے پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے، ڈورے ہاتھوں میں باندھنے کا نام حسینیت نہیں ہے، رنگ برنگی کپڑوں پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے، 10 دن کے محرمی بننے کا نام حسینیت نہیں ہے. حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے اگر دین کے تحفظ کے لیے گھر لٹانا پڑے تو گھر لٹا دو، اولاد لٹانا پڑے تو اولاد لٹا دو، حتیٰ کہ جان بھی قربان کرنا پڑے تو جان بھی قربان کر کے بتا دو جان اہم نہیں ہے، اللہ کا دین اہم ہے. اللہ یا رسول بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں نے حسینیت کو بہت سستا کر دیا. اگر ڈوڑے کڑے اور کلر کے کپڑوں کا نام حسینیت ہوتا یا چند محفلوں کا نام حسینیت ہوتا پھر تو پوری دنیا حسینیت کی طرف آ جاتی. حسینیت اتنی آسان تو نہیں ہے نا. اس دور میں بھی 22,000 کا لشکر الگ کھڑا ہے اور 72 نفوس الگ کھڑے ہیں. اس سے پتا چلا حسینیت آسان نہیں ہے. اب اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو قیامت کے دن اللہ اکبر کس کے ساتھ اٹھو گے؟ میری قوم کے وہ جوانوں جو اپنی راتوں کو گندی فلموں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اکبر جہنم کے عذاب کو قبول کرتے ہوئے خدا کے چیلنج سے نہ ڈرتے ہوئے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر اگر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو تو میں یہاں علماء موجود ہے ایک بات عرض کروں کہ یزید بھی تو کہیں پھر ایسا کام کرنے والوں سے اس معاملے میں 2 قدم پیچھے نظر آ رہا ہے. اور میری قوم کے وہ جوان جو اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں وہ اس معاملے کے اندر اس معاملے میں کہہ رہا ہے کیا وہ یزید سے 2 قدم آگے نظر نہیں آتے؟ اللہ بتاؤ تو صحیح. شہزادہ رسول سے محبت کا دعویٰ اور کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ زنا کے اڈے پہ جائے؟ وہ زنا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن زانیوں کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، آگ کا کرتا پہنایا جائے گا اور ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. پھر اس کے بعد دوسری چیز شراب کو لینے، نشہ کو لینے. اللہ اکبر 16 17 سال کے لڑکے آج ہمارے نشہ کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ اکبر نشہ کی طرف جو چیز لے جا رہی ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حکے کا حکا جو ہے وہ انسان کو نشے
की तरफ तेजी के साथ ले जा रहा है। मैं हुक्के पर कोई हुक्म तो नहीं लगा रहा हूँ, वैसे कहीं कोई मैं मुफ्ती भी नहीं हूँ कि मैं हुक्के पर कोई हुक्म लगाऊं। हुक्म बयान करना मेरा काम नहीं, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। इस्लाह मुआशरा की महफिल में सिर्फ दिल का दर्द लेकर के आया हूँ। इब्तिदा हुक्के से होती है, हुक्का तो कोई हराम नहीं। इस तरह की लोग बात करते हैं, फिर धीरे धीरे सिगरेट पर आते हैं और सिगरेट के अंदर फिर क्या क्या लगा के पिया जाता है मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, और आप लोगों से ही हम तक बातें पहुंचती है। और फिर धीरे धीरे इंसान एमडी का, नशे का और खुदा जाने किस किस चीज का आदी हो जाता है। आपसे पूछता हूं, यजीद भी नशा कर रहा है, आप भी नशा कर रहे हैं, और यजीद के और आपके नशे में फर्क क्या है? अल्लाह अकबर, शायद यजीद ने एमडी वगैरह को ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए किस तरफ जा रहे हो। अल्लाह अकबर, इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले सलाम के सामने ये चैलेंजेस थे। आप अपनी कौम को जराइम से बचाना चाहते थे, आप अपनी कौम को गुनाह से बचाना चाहते थे। जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस्तियों के उजड़ने और घरों के उजड़ने के लिए जो बात बयान फरमाई है उसको दिल के कानों से सुने। अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रातों को कुछ लोगों के मकानात खुद ब खुद जमीन में धंस जाएंगे, जमीन के अंदर जो है जमीन बोश हो जाएंगे। आप कभी सुनते हैं ना कि फला बिल्डिंग गिर गई, फला बिल्डिंग जमीन में दफन हो गई। मैं ये नहीं कहता कि सब इसी वजह से होती है, लेकिन अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों के उजड़ने के, घरों के जमीन बोश होने के असबाब क्या बयान करते हैं। लोग कहते हैं हमारे घरों पर ये चल रहा है, वो चल रहा है। मैंने कहा जो चला रहे हैं हम उनके भी साथ नहीं है, लेकिन अपना करतूत भी तो देखो। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे किए धरा है, वो तुम्हारे बुरे अमाल का नतीजा है। अल्लाह अकबर, क्या हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ लोगों के मकान रातों रात जमीन पे गिर जाते हैं, जमीनों में धंस जाते हैं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह उसकी वजह क्या है? आका फरमाते दो गुना जब घरों के अंदर किए जाते हैं, दो गुना जब इमारतों के अंदर किए जाते हैं तो घरों को जमीन में धंसा दिया जाता है, घरों को जमीन बोझ कर दिया जाता है। पूछा या रसूल अल्लाह वो क्या है? फरमाया एक मौसीकी है, म्यूजिक है। जिस घर में म्यूजिक बजता है और जिस घर में शराब पी जाती है, रातों रात उन घरों को जमीन में धंसा दिया जाता है। अब आप मुझे बताओ, कानों में ईयरफोन लगाकर रातों के 3-3, 4-4 बजे तक म्यूजिक सुनने वालों, क्या तुम्हें अपने घरों से प्यार नहीं है? तुम्हें अपने घरों से मोहब्बत नहीं है? तुम्हें अपने घरों से उल्फत नहीं है? और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने दुनिया में शराब का एक घूंट पिया और तौबा नहीं की, जब वो मरेगा तो मरने वक्त उसकी जबान पे कलमा जारी नहीं होगा, वो कलमे से महरूम रहेगा। और यहाँ तक के हजरत मालिकुद्दीनार फरमाते हैं मैंने कई नशा करने वालों को कुफ्र पर मरते देखा है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं मैंने कई नशा करने वालों को कुफ्र पर काफिर होकर मरते देखा है। अल्लाह के बंदो जरा गौर तो करो। फिर तीसरी चीज लेते हैं नमाज के हवाले से। 95% लोग नमाज नहीं पढ़ते हमारे माशरे का, और लोग आसानी से कह देते हैं मौलाना हमें टाइम नहीं मिलता। बल्कि आशूर के शब में भी जिसमें जुमेरात ही को जंग हो रही थी करबला की, अक्सर मौर्रिखीन कहते हैं जुमरात को ही जो है वो जंग का आगाज कर दिया था। इमाम पाक ने पूछा गाजी अब्बास से, अब्बास क्या कर रहे हैं ये लोग? कहा वो तो जंग शुरू करने की बात करते हैं। कहा उनसे कह दो कि हमें नमाज बहुत पसंद है, हमें तिलावत बहुत पसंद है, हमें गिरिया अल्लाह के लिए करना बहुत पसंद है, जिक्र अस्कार बहुत पसंद है। वो जंग तो होनी है, लेकिन एक रात की वो हमें मोहलत दे दे ताकि आने वाली रात शबे आशूर है उसमें हम अल्लाह की इबादत करें, गिरिया वजारी करें। आपसे पूछता हूं इमाम तो मोहलत ले रहे हैं इबादत के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पूरी जिंदगी दी है, इबादत की तरफ नहीं आते। कितनी सादगी से इंसान कहता है मौलाना टाइम नहीं मिलता। मुझे बताओ हमसे बढ़ करके मक्र कौन कर रहा है? हम कहते हैं टाइम नहीं मिलता। अगर तिलावत के लिए टाइम नहीं है तो घंटों घंटों व्हाट्सएप पर वक्त के लिए कैसे टाइम मिलता है? अगर अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं है तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर घंटों गुजारने के लिए टाइम कैसे मिलता
ملتا ہے؟ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ یاد رکھیے اللہ کے بندو، کب تک عیاشیاں کرتے رہو گے؟ کب تک جرائم کرتے رہو گے؟ کب تک خدا کے غضب کو چیلنج کرتے رہو گے؟ کب تک اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے رہو گے؟ کب تک خدا کے عذاب سے غفلت برتتے رہو گے؟ یاد رکھنا اللہ نے کسی کو بہت لمبی عمر ہمیشہ کے لیے نہیں دی ہے، آخر موت ہے موت، آخر موت ہے موت۔ جب اس نے محبوبوں کو موت دی ہے تو پھر مردودوں کا کیا حال ہوگا؟ جب اس نے مقربین کو موت کا مزہ چکھایا ہے تو دور رہنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ یاد رکھنا جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ اللہ، جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہو تو ولیوں کی طرح باتیں کرتے ہو، اور جب تنہائیوں میں ہوتے ہو تو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہو۔ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ زبان کچھ اور کہے اور کردار کچھ اور کہے۔ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ مسلمانوں بتاؤ، اللہ اکبر، ہمیں نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ کون نماز؟ وہ نماز جو معراج المومنین ہے، وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نماز جو گناہوں سے انسان کو ایسے پاک کر دیتی ہے جیسے غسل کرنے والوں کے جسم کا میل ختم ہو جاتا ہے، وہ نماز جو اللہ سے بندے کو قریب کر دیتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے جس نماز سے۔ کون سی نماز؟ وہ نماز جس کی بنیاد پر انسان رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ کون سی نماز؟ وہ نماز جس سے روزی میں برکت ہوتی ہے، وہ نماز جس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ نماز جس کے پڑھنے سے بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ نماز جس کے بعد انسان کو مقام محبوبیت ملتا ہے، وہ نماز۔ اللہ اکبر، سارے احکامات زمین پر بھیجے گئے، لیکن جب نماز دینا ہوا تو زمین پر نہیں بھیجی گئی بلکہ معراج میں لامکاں پہ بلا کر محبوب کو دے کے بتایا گیا۔ سارے احکامات اپنی جگہ ہے لیکن نماز کا معاملہ اپنی جگہ ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز کا معاملہ آپ کا کلیئر ہوا تو سارے معاملات کلیئر کر دیے جائیں گے، اور اگر نماز کے معاملے میں اٹک گئے، نماز کے معاملے میں پھنس گئے تو پھر انسان بچ نہ سکے گا۔ آپ مجھے بتائیں، ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ جس قیامت کے دن کے بارے میں کعب احبار کہتے ہیں اگر 70 انبیاء کے برابر بھی کوئی اعمال بفرض محال لے کر کے پہنچے تو بھی وہ اپنے اعمال کو حقیر جانے گا، حقیر۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیوں وقت نہیں نکالتے؟ اب آئیے آپ سے پوچھوں، امام تو سجدے کی، امام تو اللہ اکبر شہادت کے وقت بھی سجدہ کرتے ہیں، کتنا دردناک وقت ہوگا۔ اللہ اللہ، جب انسان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ موت کو قریب دیکھتا ہے تو انسان اپنی جان کی فکر کرتا ہے، مگر قربان میرے امام شہید کربلا نے جب آخری وقت آیا تو بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور سر سجدے میں رکھ کر کے بتا دیا اوروں کو جان سے محبت ہے لیکن علی کے بیٹے کو اپنی جان سے زیادہ سجدے سے محبت ہے۔